جب یہ موسم آتا ہے تو یہ انہیں شیطان سکھاتا ہے، ہر طرف سے یہ اعتراض آ جاتا ہے، دیکھو تم کوئی بڑے عاشق ہو، صحابہ نے جب اس طرح نہیں منایا تو تم کیوں مناتے ہو؟ کوئی کہتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتنی بار عید میلاد آئی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتنی بار آئی، انہوں نے یہ اس طرح کیسے کہاں منائی؟ جب انہوں نے نہیں منائی تو تم پھر کیوں مناتے؟ اب یہ میں اس کا جواب دینے لگا ہوں جس کا قیامت تک انشاءاللہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قیامت تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے۔ یہ بات نوٹ کیجئے، کتنا جو ہے خوش اعتمادی ہے اور کتنی خوش فہمی ہے ان کی، کہ کہتے ہیں قیامت تک کوئی جواب نہیں دے گا، لیکن انشاءاللہ قیامت سے پہلے ہم جواب دیں گے۔ پہلے بھی جواب دے چکے ہیں لیکن آج بھی جواب دیں گے۔ سن لیتے ہیں کون سی اتنی اہم بات ہے کہ صاحب فرما رہے ہیں کہ قیامت تک کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ ذرا سنیے آپ بھی۔ فرقوں والے وہ بخاری کے ختم کے موقع پر یہ فضیلت امام بخاری کی بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری نے بخاری شریف 16 سال میں لکھی۔ اب یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ آج ہم ہیں کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے دینا دین کے لیے کتنا مشکل ہے، 16 سال کے لیے مسلسل ایک ہی کام میں لگے ہوئے تھے، اور انہوں نے صرف ایک ہی کام نہیں کیا تھا، اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے کام کیے تھے۔ تو 16 سال کیوں لگے؟ کہتے ہیں ما وضعت فی کتاب الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصليت رکعتین۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے میں نے 2 کام کیے، ایک تو میں نے غسل کیا اور دوسرا میں نے 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر میں نے حدیث لکھی۔ اب اگر ہر حدیث سے پہلے ایک بار اٹھ کے کھڑا ہونا ادب کے لیے اتنا بھی کوئی کرے تو یہ بھی کافی بن جاتا ہے۔ اب سردی کا موسم ہو، ایک حدیث لکھیں پھر غسل کریں، پھر نفل پڑھیں، پھر حدیث لکھیں، پھر غسل کریں، تو یہ 16 سال تک انہوں نے یہ کام کیا۔ اب یہ جو امام بخاری حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے انہوں نے ایک طریقہ گھڑ لیا، نہ قرآن میں تھا، نہ حدیث میں تھا، نہ خلفائے راشدین کے عمل میں تھا۔ قرآن مجید میں ایسی کوئی آیت نہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا کتبتم الحدیث فاغتسلوا وصلوا رکعتین، کہ اے ایمان والو جب حدیث لکھنے لگو تو غسل کرو اور 2 رکعت نفل پڑھو۔ نہ کوئی ایسی آیت ہے، نہ کوئی ایسی حدیث ہے، نہ کوئی ایسا سے اسی بات کو یہ گھما گھما کے بار بار دہرا کے بول رہے ہیں۔ آپ نے سن لیا ہوگا، اصل جو ان کا اعتراض ہے وہ یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اتنا لمبا وقت لگایا صحیح بخاری کی تصنیف میں اور اس کی تالیف میں، تو وہ حدیثیں لکھنے سے پہلے، حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ طریقہ گڑھ لیا، معاذ اللہ۔ جس عظیم محدث نے صحیح بخاری کتاب لکھی جو قرآن کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے صحیح ترین کتاب مانی جاتی ہے، ان کے بارے میں آپ کو کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ انہوں نے اپنا طریقہ گڑھ لیا اپنی طرف سے؟ کہتے ہیں اس کی دلیل نہ قرآن میں نہ حدیث میں، حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کچھ کیا ہے اس کی دلیل اسی کتاب صحیح بخاری میں موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو امام بخاری رحمہ اللہ کے جو الفاظ نقل کیے نا کہ وہ کیا ہیں، الفاظ کیا ہیں، اس سے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ فتح الباری آپ دیکھیں گے جو صحیح بخاری کی شرح ہے تو اس میں امام ابن حجر رحمہ اللہ نے نقل کر کے رکھا کے مقدمے میں کہ البخاری، امام بخاری کہتے ہیں ما ادخلت فی صحیح حدیثا الا بعد ان استخرت اللہ تعالی وتیقنت صحتہ، کہتے ہیں کہ میں نے صحیح بخاری میں جب بھی کوئی حدیث داخل کی ہے تو جب تک میں نے استخارہ نہیں کیا، استخارہ کرنے کے بعد اور اس کی صحت کا یقین ہو گیا، تب میں نے وہ حدیث صحیح بخاری میں درج کی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ خود بتا رہے ہیں نا کہ کیا کیا انہوں نے، کہتے ہیں استخارہ کیا میں نے۔ اب استخارہ یہ حضرت فرماتے ہیں کہ
खुद से गढ़ लिया तरीके को। हालांकि इस्तिखारे की दलील सही बुखारी में मौजूद है। आप सही बुखारी में आप देखेंगे, जैसे हदीस नंबर 6382 और इसी तरह से हदीस नंबर 7390, ये सही बुखारी में हदीसें हैं, 3 जगह तकरीबन ये हदीस है, हो सकता है और भी हो। तो उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते, क्या बयान फरमाते हैं? कहते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअल्लिमु असहाबहु अल इस्तिखारत फिल उमूरी कुल्लिहा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को सिखाते थे इस्तिखारा तमाम मामलात में। जैसे कुरान की सूरत सिखाते थे, ऐसे इस्तिखारा भी सिखाते थे। और क्या कहते थे? इदा हम्म बिल अमरी, कि जब कोई अहम काम दरपेश हो, जब कोई बहुत ही बड़ा मसला, बहुत ही अहम काम हो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ऐसे मौके पे जब कोई बहुत अहम काम दरपेश हो तो फलियरका रकअतैन, कि 2 रकत नमाज पढ़ें, मिन गैरिल फरीजा, फर्ज के अलावा, यानी फर्ज नमाज नहीं, 2 रकत नमाज पढ़ें। और उसके बाद वो लंबी रवायत है। तो मुफ्ती साहब, आप जो ये कह रहे हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने ये तरीका गढ़ लिया, नहीं, उन्होंने गढ़ा नहीं है। वो जो इस्तिखारे का हुक्म था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम थी कि जब भी कोई अहम मसला हो तो इस्तिखारा करो, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इसको बहुत अहम मसला जाना है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई हदीस मंसूब करने जा रहे हैं, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें लिख रहे हैं और नबी की तरफ मंसूब कर रहे हैं, और ये दावा भी कर रहे हैं कि ये सही है। और याद रखें कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह से कब्ल अब तक किसी ने इतना बड़ा कदम नहीं उठाया था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह से पहले किसी ने इतना बड़ा कदम नहीं उठाया। हदीसें लोग सुनते थे, सुनाते थे, सही हदीसें भी लिखते थे, ज़ईफ हदीसें भी लिखते थे, ज़ईफ हदीस पे अमल नहीं होता लेकिन रिकॉर्ड के लिखते थे। लेकिन ये तरीका कि हम सिर्फ सही हदीसें इक्जा करेंगे और ये हुक्म लगाएंगे कि ये हदीस सही है, इतना बड़ा दावा करने जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा मामला था इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की नजर में, और हकीकत में ये बहुत बड़ा मसला था। इसलिए हदीस जो कह रही है कि जब बहुत बड़ा मसला दरपेश हो तो इस्तिखारा करो, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने तो बिल्कुल ऐन हदीस पे अमल करते हुए इस मसले को बहुत बड़ा जाना है। अहले बिदअत की तरह थोड़ी कि हल्के में ले लिया, जो चाहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दें, ऐसा मामला नहीं है। बहुत अहम, बहुत संजीदा लिया इस मसले को, और फिर हदीस पे अमल करते हुए जो है जब भी हदीस दर्ज करते थे 2 रकत नमाज पढ़ते थे। तो भाई ये खुद साख्ता कहां से हो गया? ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे अमल किया है, बजाय इसके कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की इबादत की आप गवाही दें, बजाय इसके कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की इत्तिबाए सुन्नत की गवाही दें। शर्म आनी चाहिए आपको, कितने बड़े इमाम की तरफ आप खुद साख्ता उनके अमल को, जो सुन्नत रसूल है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह जिन्होंने सुन्नत रसूल पे अमल किया है, वो भी हदीसें लिखते वक्त सुन्नत रसूल का अमल किया, इतना बाबरकत काम किया, इतने बाबरकत तरीके से उसकी शुरुआत की, आप उसको खुद साख्ता करें। ये तो आप लोगों की किस्मत में है भाई। ये तो बिदतें चुन चुन के लाना, बिदतें खुद साख्ता इबादतें गढ़ना, खुद साख्ता तरीकों पे चलना, ये तो आप लोगों की किस्मत में। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ऐसे नहीं थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह जिनका जज्बा ये, जिनका एहतमाम ये कि हम सही अहादीस का एक मजमुआ तैयार कर रहे हैं, इतना बड़ा अहादीस का इतनी बड़ी खिदमत करने वाला मुहद्दिस, उसके बारे में आप कह रहे हैं कि उन्होंने खुद साख्ता तरीका इजाद किया? हरगिज़ नहीं, खुद साख्ता नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका है, उसी पे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अमल किया। और जब नमाज पढ़ी है, इस्तिखारा है। और रही बात गुस्ल की, तो याद रखें कि हदीस लिखते वक्त 2 चीजों का ख्याल जरूरी था इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की नजर में। एक तो ये कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करने जा रहे हैं, हदीस लिखने आ रहे हैं, तो इसमें अल्लाह की तरफ से तौफीक होनी चाहिए, और दूसरा ये कि हमारी तरफ से पूरी एहतियात होनी चाहिए कि कहीं कुछ गड़बड़ ना होने पाए। तो अब देखिए, हदीस लिखते वक्त जहन जाग रहा हो, दिमाग पूरी तरह से काम कर रहा हो, बशरी तकाजे के मुताबिक कोई चूक ना हो जाए, उससे अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने गुस्ल किया। बाज़ अहले इल्म ने लिखा है कि गुस्ल का यह मतलब भी नहीं कि हर हदीस से पहले गुस्ल, गुस्ल का मतलब हर मजलिस से पहले गुस्ल। वल्लाह, बहरहाल अगर हर हदीस भी मान ले तब भी कोई मसला नहीं है,
ایسا نہیں ہے کہ بعض علم میں تو لکھا ہے, کیلکولیشن کیا ہے کہ مشکل سے 1-2 حدیث جو ہے ایک دن میں ایسا لکھتے تھے. ایسا نہیں کہ 10 بار 15 حدیثیں جو ہے لکھ رہے ہیں اور بار بار اس کو غسل کر رہے ہیں. بہرحال جو بھی معاملہ ہے, امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے ذہن کو حاضر رکھنے کے لیے اور جسمانی اعتبار سے اپنے آپ کو تر و تازہ رکھنے کے لیے غسل کیا. اب ظاہر سی بات ہے, آج بھی آپ تجربہ کر لیں کہ ایک آدمی نہا کے غسل کر کے کوئی کام کرے گا تو اس کا دماغ جو ہے پرسکون رہتا ہے, اس سے غلطی کے امکانات نہیں ہوتے. تو ایک تو اپنے طور سے پورا احتیاط کیا. اب یہ غسل ایسا نہیں کہ اس کو آپ کہیں کہ غسل کوئی عبادت ہے. بھئی آج کل ہر آدمی صبح نہا کے جاتا ہے, آفس جاتا ہے, ڈیوٹی پہ جاتا ہے, اس کا اہتمام کرتا ہے. تو دنیاوی معاملات کے لیے ہر آدمی نہا کے جاتا ہے, غسل کر کے جاتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے دینی معاملات میں کوئی جو ہے احتیاط کا پہلو کوئی چھوٹ نہ جائے, کوئی بشری تقاضے کے مطابق کوئی غلطی نہ ہو جائے, اس کے بچاؤ میں اگر انہوں نے غسل کیا تو اچھی بات ہے. اس کا تو اس سے دین سے تعلق ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے دین سے جوڑ دیں. یہ نہانا اس لیے کہ اپنے آپ کو تر و تازہ رکھنا, اور ہم ایک کتاب لکھنے جا رہے ہیں, حدیث درج کرنے جا رہے ہیں, ہمارا ذہن کسی طرح سے چوک کا شکار نہ ہو, اس کے لیے امام بخاری نے غسل کیا. کہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں کہا کہ یہ جو ہے دین کا حصہ ہے, یہ جو ہم غسل اس لیے کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ ہمیشہ جو ہے غسل کرنا. تو اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے ذہنی اعتبار سے کوئی چوک نہ ہو جائے, امام بخاری رحمہ اللہ نے غسل کیا. اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بھئی آپ استخارہ کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں, استخارہ نماز سے پہلے وضو ہوتا ہے, وضو بھی طہارت کا ایک طریقہ ہے. اب دیکھیے آج 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں, ہمیں سے اکثر لوگ جو ہے ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں, حالانکہ ایک وضو سے 5 نماز آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن پھر بھی کمال طہارت کے لیے ہم وضو کرتے ہیں. تو اگر امام بخاری رحمہ اللہ نے نماز تو پڑھنا ہی تھا, اس سے پہلے وضو سے چھوٹی جو طہارت ہے بڑی طہارت حاصل کر لی, سیدھا غسل کر لیا, اس میں کون سی برائی ہے؟ تو ذہنی اعتبار سے پورے طور سے اپنے آپ کو تیار کیا. اور صرف دیکھیے ہمارے بس میں سب کچھ نہیں ہوتا ہے, ذہنی اعتبار سے اپنے طور سے آپ کتنا بھی تیاری کر لیں, لیکن ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق, اللہ کی طرف سے توفیق. تو اس کے لیے استخارہ, تو یہ دونوں بندوبست کیا نا کہ ہم سے کوئی چوک نہ ہونے پائے, اپنے طور سے پورا اہتمام کیا, پورا بندوبست کیا, اور اللہ رب العالمین سے دعا کی, مدد طلب کی, استخارہ کیا. اس کے بعد حدیث لکھا اور رزلٹ دنیا کے سامنے. یعنی اتنے اہتمام کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے جو دیا امت کو اور جو کتاب لکھی, اس کا رزلٹ, اس کا اثر پوری دنیا کے سامنے ہے. یہ اللہ کی توفیق اور اس استخارے کی برکت کا نتیجہ ہے, یہ خود ساختے طریقے پر چلنے کا نتیجہ نہیں ہے. بدعتوں کا یہ ثمرہ نہیں ہوتا ہے, بدعتوں کی کوکھ سے ایسی اچھی چیزیں جنم نہیں لیتی ہیں. یہ بدعتی لوگ تو ہمیشہ کھانے پینے, ان کے ہاں صرف ڈیگے پکتی رہتی بدعت کے نام پہ. امام بخاری رحمہ اللہ نے تو علمی کام کیا ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے, استخارہ کرتے ہوئے. تو یہ بھائی صاحب نے جو یہ خوش فہمی پال لی نا کہ قیامت تک کوئی جواب ہی نہیں دے سکتا. اصل میں یہ صاحب کو سمجھ میں نہیں آیا کہ 2 رکعت نماز تھی کیا. یہ صاحب کیا سمجھے, انہوں نے فتح الباری پڑھی نہیں ہوگی, یا پڑھی ہوگی تو وہ حصہ نہیں پڑھا ہوگا, تو ان کے دماغ میں یہ چل رہا تھا یہ 2 رکعت کہاں سے آ گئی بھائی. اب ان کو کون بتائے کہ استخارے کی نماز ہے, جس کی دلیل صحیح بخاری موجود ہے کہ ہر اہم کام کرنے سے پہلے استخارہ کر لو. آج بھی اگر کوئی آدمی کرے, ہم کہاں اس کو روکیں گے. آج بھی اگر کوئی شخص کوئی اہم کام کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے, استخارہ پڑھے, کون روک رہا ہے؟ کوئی نہیں روک رہا. تو ایسے ہی امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری لکھتے ہوئے استخارہ کیا ہے, تو حدیث پر عمل کیا ہے, سنت پر عمل کیا ہے. بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کا عمل نہیں تھا. کیوں نہیں صحابہ کا عمل تھا؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے استخارہ کیا, کئی صحابہ کرام سے ثابت ہے استخارہ کیا, بلکہ صحابیات سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے استخارہ کیا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی تعلیم دیں, سب کو سکھائے, اور صحابہ اس پہ عمل نہ کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے, اور صحابیات نے بھی عمل کیا ہے, صحابہ نے بھی عمل کیا ہے, اور ائمہ محدثین نے بھی عمل کیا, امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی عمل کیا. آگے بڑھتے ہیں. صحابہ کا قول ہے, اور یہ کام دونوں ہی صحابہ سے بھی ثابت نہیں, آیت حدیث میں ہونا. کہتے ہیں صحابہ سے ثابت نہیں. کیوں نہیں صحابہ سے ثابت ہے؟ بھئی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے استخارہ کیا تھا جب وہ خانہ کعبہ کی مرمت کرنی تھی, تو اس کے لیے انہوں نے استخارہ کیا. کئی صحابہ کرام نے استخارہ کیا, صحابیات نے استخارہ کیا. تو یہ کہنا صحابہ سے ثابت نہیں, اصل میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی یہ نئی نماز ہے. یہ شخص جو ہے, یہ صاحب سمجھ نہیں پا رہے کون سی نماز ہے. حالانکہ ابھی میں نے فتح الباری سے پڑھ کے بتا دیا کہ باقاعدہ وضاحت امام بخاری رحمہ اللہ کے اپنے الفاظ نقل کیے گئے ہیں کہ میں نے استخارہ کیا.
وہ نماز کون سی تھی؟ جب نماز پڑھنے والے نے خود امام بخاری نے بتا دیا تو بھئی آپ کہاں کنفیوز ہو رہے ہو کہ پتہ نہیں کون سی نماز تھی؟ بتائے نا پڑھنے والے نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے خود بتا دیا استخارے کی نماز تھی، تو آپ کیوں ادھر ادھر جو ہے بھٹک رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ وہ صحابہ نے بھی عمل نہیں کیا، تو ان کے ذہن میں یہ نہیں آ رہا کہ وہ نماز ہے کیا، یہ صاحب سمجھ نہیں پائے کون سی نماز ہے وہ، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نے نہیں کیا، حالانکہ صحابہ نے استخارے کی نماز پڑھی ہے۔ اور بات ہے تو جو بدعت کی تعریف آج لیٹسٹ تعریف ہے کہ نیا کام ہو، دین میں ہو اور ثواب سمجھ کے کیا جائے، وہ بدعت۔ اب جب ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جب یہ لوگ دنیاوی مثالیں دیتے ہیں بدعت کے جواز کے لیے، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دنیاوی چیزیں ہیں، دینی معاملے میں عبادت کے زمرے میں اگر کوئی شخص کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو یہ بدعت ہوگا۔ تو یہ سب بہت خوش ہو گئے کہ یہ تو مثال مل گئی عبادت کی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے 2 رکعت نماز پڑھی، تو عین عبادت ہے، نماز ہے۔ اب بدعت کی جو یہ تعریف جو ان کو سنائی گئی ہے تو اس تعریف کو یہاں لا کے فٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو اب یہ کہاں بھاگ کے جائیں گے، ان کے بدعت، یعنی یہ شخص جو ہے بدعت کی دلیل ڈھونڈ رہا ہے کہ دیکھیے عبادت کے مسئلے میں ہم نے ثابت کر دیا کہ نئی عبادت امام بخاری رحمہ اللہ نے معاذ اللہ گڑھی، حالانکہ وہ نئی عبادت نہیں، استخارہ کی عبادت ہے، اللہ کے نبی کی تعلیم دی ہوئی عبادت ہے، اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی عبادت ہے، حدیث پر وہ عمل ہے، وہ سنت ہے، وہ بدعت نہیں ہے۔ اس لیے مفتی صاحب کو یہ خوش فہمی ختم کر دینی چاہیے۔ بدعت ہوتا ہے اور بدعتی جنمی ہوتا ہے، تو امام بخاری نے تو پوری نماز گھڑ لی حدیث لکھنے کے لیے۔ دیکھو پھر یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پوری نماز امام بخاری رحمہ اللہ نے گڑھ لی، نہیں گڑھی بھائی، استخارے کی نماز ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو عمل کیا، صحیح بخاری میں دلیل بھی دے رکھی ہے، صحیح بخاری میں اس کی دلیل موجود ہے، استخارے کی حدیث کئی بار 3 جگہ کم سے کم امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو درج کیا ہے، اس لیے یہ بے دلیل عمل نہیں ہے، یہ سنت پہ عمل کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، کوئی گڑھا نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا نصیب ہے، گڑھنا عبادت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑے امام تھے، وہ ایسی چیزوں سے بے نیاز تھے، ان کا کام گڑھنا نہیں تھا، ان کا نام امت کو صحیح احادیث پہ لانا تھا۔ ہم نے کوئی میلاد کی نماز نہیں گھڑی کہ صلاۃ میلاد پڑھی جا رہی ہے۔ امام دیکھیں تقابل، دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ سے مقابلہ کر رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے تو نماز گڑھ لی، ان کو جا کے معاذ اللہ بدعتی کو، ہم نے تو نماز نہیں گڑھی ہے، میلاد میں کوئی نماز نہیں بنا، حالانکہ دوسرے مواقع پہ ان لوگوں نے نماز بنائی ہے، معراج کے موقع پہ نماز بنائی ہے، ایسے ہی شعبان کے موقع پہ نماز بنائی ہے، بہت ساری نمازیں ان لوگوں نے بنائی ہے۔ صلاۃ غوثیہ کیا ہے؟ صلاۃ غوثیہ کون سی نماز ہے؟ یہ ان لوگوں نے بنا کے رکھی، بہت ساری نمازیں بنا کے رکھی ہیں۔ یہ صلاۃ ہوا ابھی مغرب سے عشاء کے بیچ میں کون سی نماز ہے؟ کس نے بنا کے رکھا ہے؟ تو ایسی بہت ساری نمازیں ان لوگوں نے باقاعدہ بنا کے رکھی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جو نماز پڑھی تھی وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی معذلہ بنائی ہوئی نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تھی، امام بخاری رحمہ اللہ نے نماز بنائی نہیں ہے، آپ نے سنت پہ عمل کیا ہے، حدیث پہ عمل کیا۔ امام بخاری نے صلاۃ کتابت حدیث بنا لی، حدیث دیکھیں گھما پھرا کے شخص بار بار صلاۃ کتابت حدیث بنا لی، نہیں بنائی بھائی، استخارے کی نماز ہے، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے نہیں بنائی وہ نماز۔ لکھنے کی نماز، اور یہ کہ ویسے تو نماز کے لیے صرف وضو کافی ہے، لیکن حدیث لکھنی ہو تو ساتھ غسل بھی کرنا ہے۔ دین میں ایک غسل کے بارے میں ہم نے واضح کر دیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو حدیث لکھنا ہے، حدیث لکھنے کے لیے دیکھیے دونوں چیزیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی چاہیے اور ایک شخص کو ذہنی طور سے پوری طرح سے تیار ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا مشن یہ نہیں تھا کہ کوئی ایک نارمل سی کتاب لکھ دے، مشن یہ تھا کہ سب سے صحیح کتاب لکھیں گے جس میں صحیح حدیثیں ہوں گی، تو اسی کی خاطر وہ اہتمام بھی کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ تو یہ جو غسل تھا وہ اپنے آپ کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، تاکہ جو ہم لکھنے جا رہے ہیں وہ اس میں کوئی چوک نہ ہو، اور جو نماز تھی صلاۃ استخارہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق طلب کرنے کے لیے۔ تو اپنے طور سے جو کچھ ہو سکتا تھا امام بخاری رحمہ اللہ نے پورا ادا کیا، حق ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی طلب کی، اور اس طرح سے جو رزلٹ آیا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ ایک نیا کام انہوں نے شروع کر لیا، اور وہ طلب ثواب کے لیے کر رہے تھے، عذاب کے لیے نہیں کر رہے تھے۔ نماز استخارہ پڑھیں گے تو طلب ثواب کے لیے کیوں نہیں؟ نماز استخارہ ہے، پوری حدیث کی کتاب لکھ رہے ہیں تو یقیناً طلب نماز ہے، نماز استخارہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، تو جب ثابت ہے تو حدیث پہ عمل کریں گے تو ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ آپ کی طرف سے اپنی طرف سے بنا کے خود ساختہ نماز تھوڑی پڑھ لیتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نماز تھی۔ یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی تعظیم کے لیے تھا، حدیث کے ادب۔ یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ الفاظ کی تعظیم کے لیے تھا، نہ الفاظ کی تعظیم کے لیے نہیں تھا، الفاظ کی نبی کی طرف نسبت
غلط نہ ہونے پائے اس اہتمام اور اس تحقیق میں تھا. یہ جو پورا معاملہ تھا غسل کرنے کا, استخارہ پڑھنے کا, یہ ساری محنت اور یہ سارا اہتمام اس لیے تھا کہ کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی نہ منسوب ہو جائے جو اللہ کے رسول کی نہ ہو. سمجھ رہے؟ یہ اہل بدعت کی طرح سے نہیں کہ کہیں بھی کوئی حدیث کے نام پہ کچھ بھی مل گیا اور اس کو جو ہے حدیث بنا لیا اور کہا کہ نہیں اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے. بھئی حدیث دو طرح کی ہوتی ہے نا, حدیث صحیح بھی ہوتی ہے, حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے, حدیث گڑھی بھی ہوتی ہے. دونوں کو حدیث کہا جاتا ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کی باتوں کو حدیث کہا ہے. حدیث کا مطلب, اچھا لوگوں کے ذہن میں کیا ہے, حدیث کا مطلب سمجھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو, فعل کو, فرمان کو حدیث کہتے ہیں. بھئی یہ تو صحیح حدیث کی تعریف ہے نا. حدیث کی جو ڈیفینیشن ہے, ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف. یہ حدیث کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ قول, ہر وہ بات, ہر وہ فعل, ہر وہ کام, ہر وہ تقریر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش مشاہدہ اور ہر وہ خوبی جس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جائے. اب اگر یہ نسبت صحیح ہے تو حدیث صحیح ہوگی, اور اگر یہ نسبت جھوٹی ہے تو حدیث جھوٹی ہوگی. سمجھ رہے؟ تو حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کنفرم ہو گیا, بلکہ حدیث کا مطلب یہ کہ اس کی نسبت کی گئی ہے, ابھی تحقیق باقی ہے. اور خود اللہ کے نبی, اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی اگر جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے اسے حدیث کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی نے حدیث کہا. صحیح مسلم میں روایتیں موجود ہیں, من روی عنی بحدیث یری انہ کذب فہو احد الکاذبین, کہ جو میرے حوالے سے کوئی حدیث بیان کرے اور پتہ چلے کہ جھوٹی ہے تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو حدیث کہا جو نبی کی طرف غلط طور سے منسوب کی گئی, اور جو نبی کی اپنی بات ہے اس کو بھی اللہ کے رسول نے حدیث کا جو ہے نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا سے سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرا بھرا رکھے اس آدمی کو جو ہم سے کوئی حدیث سنے, یاد کرے, لوگوں تک پہنچائے. تو جو نبی کی بات ہے اللہ کے نبی نے اس کو بھی حدیث کہا ہے, اور جو نبی کی بات نہیں ہے کسی اور نے گڑھ کے اور جھوٹ بولتے ہوئے اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھوٹی نسبت کی وجہ سے اس کو بھی حدیث کہا ہے. اس لیے دونوں باتوں کو حدیث کہا جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں جو کرنسی ہے, نوٹ ہے نا, اب جو اصلی نوٹ ہے اس کو بھی نوٹ کہا جاتا ہے, اور جو ڈپلیکیٹ ہے, جعلی ہے, فیک ہے, اس کو بھی نوٹ کہا جاتا ہے. اس لیے کہ اس میں وہ جھوٹی نسبت ہے کہ باقاعدہ اسے جو ہے سرکاری بینک کی طرف سے بنایا گیا, ایشو کیا گیا, تو اس لیے دونوں کو نوٹ کہا جاتا ہے. اس کو پیپر تھوڑی کا, کاغذ تھوڑی کہا جاتا ہے, دونوں کو کرنسی, دونوں کو نوٹ کہا جاتا ہے. تو ایسے حدیث بھی ہے, چونکہ حدیث پہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کا, تو اگر دعویٰ صحیح ہے تو صحیح حدیث ہے, دعویٰ غلط ہے تو پھر وہ غلط حدیث ہے, جھوٹی حدیث ہے, جو بھی اس کا درجہ ہو. تو امام بخاری رحمہ اللہ کا پورا اہتمام کیا تھا کہ بھئی حدیث کے نام سے جو بہت کچھ پھیلا دیا گیا, لوگوں میں عام کر دیا گیا, تو یہ پوری محنت اس لیے تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرنے میں کوئی چوک نہ ہونے پائے. یہ شخص کہہ رہا ہے کہ بس وہ الفاظ کی تعظیم مقصود ہے, نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت غلط نہ ہونے پائے, جو صحیح حدیث ہے وہی درج ہو. اس اہتمام کے لیے اور اس مقصد کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ سب کچھ کے لیے تھا. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں شفا شریف میں لکھا ہے کہ جب ان کے دروازے پر کوئی شخص آتا, چونکہ پوری دنیا سے لوگ ان کے پاس پڑھنے آتے تھے, تو ان کی خادمہ پوچھتی کہ کیا کام ہے. اگر کوئی کہتا میں نے فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ اسی طرح باہر تشریف لے آتے. اگر کوئی کہتا کہ میں نے حدیث پڑھنی ہے تو وہ غسل خانے میں داخل ہوتے, غسل کرتے, نئے کپڑے پہنتے, اور پھر امامہ باندھتے, اور پھر امامے کے اوپر ایک چادر لیتے, اور پھر ایک تخت خصوصی جو حدیث پڑھانے کے لیے بنایا گیا تھا اس پہ بیٹھتے, اور جب تک حدیث پڑھاتے رہتے تو عود کی خوشبو جو ہے اس کے ہلے آتے رہتے. یہ صاحب جو بیان کرے اللہ علم کہاں ہے, کہاں سے بیان کرے, اگر یہ بات صحیح ہو, ثابت بھی ہو, تو بھی وہ حدیث جو ہے تدریس کے لیے وہ اہتمام کرتے تھے, تیاری کرتے تھے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں, کوئی عبادت تھوڑی کر رہے تھے. اگر حدیث بیان کرنے کے لیے انہوں نے غسل کیا, اہتمام کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنی ہے, تو وہاں بھی اصل مقصود اس پورے اہتمام میں یہ ہوتا ہے, ایک تو ادب کا معاملہ رہتا ہے, تدریس کا معاملہ ہے, حدیث بیان کریں, اور دوسرا یہ یعنی تعلیم کے آداب میں سے ہے, اور دوسرا یہ کہ حدیث بیان کرنے میں کوئی کوتاہی نہ ہو. تو یہ جو اہتمام محدثین کا ہوتا تھا اسے آپ بدعت نہیں کر سکتے. یہ کوئی انہوں نے اگر امام بخاری نے جو کیا ہے وہ باقاعدہ حدیث پہ عمل کیا ہے, اور باقی جو اہتمام دوسرے اہل علم نے کیا ہے وہ لباس معاملات سے اس کا تعلق رکھتا ہے, اس کا تعلق معاملات سے, اور جس کا تعلق معاملات سے وہ بائی ڈیفالٹ جائز ہے, اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے.
آدمی کو جو ہے ٹیچنگ کرنا ہے, تدریس کرنا ہے, اچھا لباس پہنے, سج دھج کے آئے, ہاں جو ہے خوشبو لگا کے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مرد ہے, آدمی اگر لگا تیاری کر کے آ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کوئی دین کا مسئلہ تھوڑی کس کو آپ بدعت بول دیں گے. اس طرح یہ جو اہتمام ہمیں نظر آتا ہے, اگر ہم پیچھے دیکھیں قرآن میں, حدیث میں, صحابہ کے عمل میں, اس کے لحاظ سے جس طرح آج ہماری ادائے محبت پر فتویٰ لگ رہا ہے, تو وہاں تو بطریق اولا فتویٰ لگے گا. اور دیکھیں جناب, یہ آپ صحابہ کے بارے میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ حدیث بیان کرتے ہوئے یا لوگوں کے سامنے آتے ہوئے یا درس دینے کے لیے وہ تیاری, مطلب وہ اچھا لباس زیب تر نہیں کرتے تھے. یہ غلط بات ہے. صحابہ کرام اس کا اہتمام کرتے تھے. المستدرک للحاکم کی صحیح روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا, خوارج نے جب بغاوت کی اور لوگوں کا خون خرابہ شروع کیا, تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ مجھے ایک بار موقع دیں, میں ان کو سمجھاتا ہوں. اگر میں کامیاب ہو گیا تو بہت سارے لوگ سدھر جائیں گے, مطلب ان کی جان بچ جائے گی, ابھی لڑائی ہوگی, مارے جائیں گے, تو اگر کئی لوگ سدھر جائیں تو اچھی بات ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے شروع میں منع کیا, کہا کہ مت جاؤ, بہت خطرناک لوگ ہیں, خون خرابہ کرنے والے لوگ ہیں, تمہاری جان کا خطرہ ہے. لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, آپ مجھے اجازت دیں. اجازت مل گئی, وہ گئے. تو جب وہ گئے تھے نا, بڑا خوبصورت کپڑا پہنا تھا انہوں نے, بلکہ اتنا خوبصورت کپڑا پہنا تھا, اتنا اچھا کپڑا پہنا تھا کہ کچھ لوگوں نے اس پہ طنز بھی کر دیا, اس پہ جو ہے تنقید بھی کر دیا. صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کا جواب دیا. تو پوری بات المستدرک میں موجود ہے, وہ لمبا واقعہ ہے پورا. تو ایسا نہیں کہ صحابہ کبھی اگر کہیں جانا ہوتا تھا کسی مجلس میں, اب وہ خطاب وہاں جا کے پورا خطاب کیے تھے, قرآنی آیت پڑھ کے سمجھائے تھے. تو اس وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نہ صرف وہاں جا کے تقریر کیے, بلکہ اس مناسبت سے انہوں نے اچھے لباس بھی پہنے تھے اور پوری تیاری کے ساتھ وہ گئے تھے. تو صحابہ بھی اچھے لباس پہنتے تھے. صحابہ بھی کسی اہم موقع پہ جانا ہوتا تھا, جمعہ کا مسئلہ آتا ہے, عید کا مسئلہ ہوتا تھا, اچھے کپڑے پہنتے تھے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. پھر جو بدعتی ہو اس کے بارے میں ہر فرقے کا یہ قانون ہے کہ بدعتی بندے کی حدیث مردود ہوتی ہے. وہ حدیث روایت کرے تو وہ اس کو ترک کر دیا جاتا ہے, قبول نہیں کیا جاتا. تو جس امام بخاری نے 16 سال تک ہر حدیث سے پہلے 2 بدعتیں کی, تو ان کی دیکھو آدمی کا دیکھے شخص کا ایسا دماغ گھما ہوا ہے. اتنے بڑے امام بخاری رحم اللہ کے بارے میں 14 سال تک بدعتیں کر رہے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. وضاحت کی جا چکی ہے, بس یہ صاحب کا دماغ خراب ہو گیا ہے. انہوں نے خود ساختہ نماز سمجھ لیا, اس کی وجہ سے یہ ساری خرافات جو ہے یہ ان کے منہ سے نکل رہی ہیں. بخاری پھر کیسے قبول ہوگی ہمارے پاس؟ یہ بھی مسئلہ ہے نا. دیکھیے کہ امام بخاری رحم اللہ نے صحیح بخاری لکھی, کیا پورے اسماء و رجال میں کہیں بھی امام بخاری رحم اللہ کو کسی نے بدعتی کہا؟ اس پر کسی نے کوئی آبجیکشن کیا؟ کوئی بات کسی نے اٹھائی ہے؟ لیکن جو بدعتیں ایجاد کی گئی, یہ میلاد کی بدعت, یہ جب ایجاد کی گئی اسی وقت آبجیکشن ہوا. یہ اہل علم کی طرف سے بات نہیں آئی. یہ سب سے پہلے تو فاطمی خلفہ نے اس کو ایجاد کیا, جن کی تکفیر کی گئی. البدایہ والنہایہ میں پوری جو ہے تاریخ اس کی موجود ہے. اس کے بعد ایک جاہل شخص نے اس کی ترویج دیا, جس کا کوئی اسٹیٹس نہیں, علمی اسٹیٹس نہیں ہے. اس کے بعد ایک بادشاہ نے جو اس کو پروموٹ کیا اس بدعت کو. اس کے بعد ایک جو ہے کوئی ملا ٹائپ کا شخص تھا جو سلف کے بارے میں بدزبانی کرتا تھا, اس بد نصیب نے اس کے حق میں کتاب لکھی. یہ اس کی تاریخ ہے. تو اس پر تو رد کیا گیا. بھائی امام صحیح بخاری لکھنے پر کس کو اعتراض ہوا, لیکن عید میلاد بنانے والوں پر اعتراض نہیں, ان کی تو تکفیر بھی کی گئی. البدایہ والنہایہ میں پورا اجتماعی تکفیر کی گئی. البدایہ والنہایہ میں پوری تفصیل موجود ہے. تو جواب ہے وہی جس بیس پہ ہم محفل میلاد کا یہ اہتمام کرتے ہیں کہ جھنڈیاں ہیں, چراغاں ہیں, یہ صورتحال. ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے جو محفل میلاد کو بدعت قرار دینے کے لیے جو کوشش کی, وہ تیر تو جائے امام بخاری کو لگنے لگے. وہ تو امام بخاری رحم اللہ کا نام لے رہے ہو بھائی. امام بخاری رحم اللہ نے جو کیا, نماز پڑھی, دلیل میں آپ کو بتا چکا, صحیح بخاری میں دلیل موجود ہے. باقی ان کے کپڑا پہننا, تیاری کرنا, معاملات کا جو قبیل سے, وہ بدعت نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ جو آپ جشن منا رہے ہیں,
یہ چیز خاص دین کا حصہ ہے، اس لیے یہ بدعت ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے زیادہ آپ محبت والے ہو جائیں گے، محبت کی بات کرتے ہیں، محبت میں یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے۔ بھائی صحابہ بھی تو ایک مجلس سے منعقد کر سکتے تھے، صحابہ بھی تو بیٹھ سکتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہم بھی تو کوئی اہتمام کر سکتے تھے، اس دور کے حساب سے، اس کلچر کے حساب سے کچھ کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اس لیے یہ بدعت ہے۔ یہ مسئلہ آپ دین میں کوئی نئی چیز نہیں لا سکتے جو صحابہ نے نہیں کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا جو حوالہ بتا رہے ہیں، جو عبادت کا مسئلہ وہ ثابت ہے، اور جو عبادت کا مسئلہ نہیں ہے اس میں بدعت کا حکم نہیں لگتا ہے۔ مالک تک بات پہنچ گئی، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین آگے کتابوں میں لکھ کر، پہلی حدیث کتاب تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور امیر المومنین فی الحدیث جو ہے سیاستہ میں سب سے پہلی صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد، یعنی درجہ صحت کے لحاظ سے، ویسے زمانے کے لحاظ سے موطا امام مالک پہلے ہے، لیکن درجہ صحت اور مستند ہونے کے لحاظ سے قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے۔ لیکن اس کے مصنف دوسرے فرقوں کے قول کے مطابق بدعتی بن رہے ہیں، اور بدعتی جنم۔ کون بدعتی کہہ رہا بھائی؟ کاہے اپنی طرف سے بلا وجہ دماغ آپ کھپا رہے ہو؟ امام بخاری رحمہ اللہ کو کسی نے بدعتی نہیں کہا، انہوں نے جو 2 رکعت نماز پڑھی بھائی سنت ہے، وہ استخاری کی نماز کا اہل علم نے فتح الباری میں لکھا ہوا نا، صحیح بخاری کھول کے پڑھو آپ، امام بخاری رحمہ اللہ کی حالات پہ جو باتیں لکھی ان کو کھول کے پڑھو نا، آپ کاہے بلا وجہ بدعت لے کے چل رہے ہو؟ ہوتا ہے اور جہنمی کی حدیث معتبر نہیں ہوتی، لہذا وہ کوئی اپنا امام بخاری ڈھونڈے۔ ہمارے نزدیک یہ دلیل جس کے تحت آج ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنا امام بخاری اور ڈھونڈے، یہ ان کے امام بخاری رحمہ اللہ نے میلاد کیوں نہیں بنایا بھائی؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ عمل کیوں نہیں کیا جو آپ کر رہے ہو؟ میلاد بنا سکتے تھا نا، نہیں کیا میلاد۔ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے کرے، امام بخاری ہمارے، یہ اپنا امام بخاری الگ ڈھونڈو بھائی، امام بخاری ہمارے امام ہے، امام بخاری صحیح حدیثوں کا اہتمام کرنا سکھا کے گئے ہیں، ہم صحیح حدیثوں کا اہتمام کرتے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، تو امام بخاری رحمہ اللہ بھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تھے، تو یہ محدثین ہے الحمدللہ، وہ تو ہماری جو ہے ہمارے منہج پر اور ہمارے مسلک پر امام بخاری رحمہ اللہ۔ یہ بدعت و خرافات یہ آپ کی گھڑنتو چیز ہے، یہ بات کے لوگوں نے ایجاد کیا ہے، وہ لوگ آپ کے امام بخاری کیسے آپ کے امام ہوں گے بھائی؟ یہ جو بدعتیں ایجاد کرنے والے ان کو آپ نے امام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اس انداز کی محفل میلاد مناتے، ورنہ اصل تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ایک نہیں کئی احادیث اس بارے میں موجود ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا دیکھیے جو اصل بات تھی وہ میں نے خلاصہ کر دیا، اسی بات کو یہ صاحب بار بار گھما کے تھوڑے دیر کے بعد پھر وہی بات گھما کے لاتے ہیں، اس لیے ویڈیو ہم ختم کرتے ہیں۔ جو باتیں ان کی اصل تھی، بنیاد تھی، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو نماز پڑھی تھی، ان کو سمجھ میں یہ آیا کہ وہ نماز انہوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے، جبکہ وہ استخارے کی نماز تھی، خود امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کر دی، امام بخاری رحمہ اللہ نے خود اپنے منہ سے کہہ دیا وہ استخارے کی نماز تھی، اس لیے جب امام بخاری رحمہ اللہ نے خود کہہ دیا یہ استخارے کی نماز ہے تو آپ کون ہوتے بھائی کہنے والے کہ اپنی طرف سے بنا لی؟ تو وہی بات یہ بار بار گھما کے کہہ رہے ہیں، لیکن یہ اس پر انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کیا کہ قیامت تک کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ یہ غلط، یہ دعویٰ اتنا بڑا کیوں کیا؟ کیونکہ یہ سمجھ نہیں پائے، یہ بندے نے اگر سمجھا ہوتا نا کہ وہ استخارے کی نماز ہے تو اتنا بڑا دعویٰ یہ حضرت کبھی نہیں کرتے۔ اللہ ہدایت دے۔